ولو استأذنها فسكتت فوكل من يزوجها ممن سماه زادا. وکالت کے اس ضابطے سے مستثنا مسئلہ ہے، اور قواعد جو ہیں وہ اکثری ہوتے ہیں، کلی نہیں ہوتے، اس لیے یوں کہا جائے گا کہ وہ ضابطہ عام ہے مگر اس میں سے بعض جزیات کی تخصیص کی گئی، جن میں سے ایک یہ اہم جزیہ ہے۔ نمبر ایک۔ دوسری شکل یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، حسکفی نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے عرف کے مطابق صورت یہ ہے، ہاں پھر آواز نہیں آ رہی کیا؟ ہلو، اچھی آواز آ رہی ہے؟ ہاں سنتے رہو۔ تو ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جب لڑکی کسی کلو کو وکیل بنا کے بھیجتی ہے، کسی بدھو کو وکیل بنا کے بھیجتی ہے، تو لڑکی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ کلو خود نہیں نکاح کرائے گا، بلکہ کسی امام صاحب سے، کسی حضرت جی سے نکاح پڑھوائے گا۔ تو گویا لڑکی کی طرف سے اجازت ہے کہ تو خود نکاح پڑھا یا دوسرے سے جا کے پڑھوا دے۔ جیسے آپ خالد سے، زید سے کہیں کہ تو چشمہ خرید، یا کسی کو بھیج کے خریدوا دے۔ تو لیس للوکیل ان یوکل بلا اذن الموکل، وکیل کے لیے جائز نہیں کہ بلا اذن موکل دوسرے کو وکیل بنائے۔ یہاں بلا اذن موکل وکیل نہیں بنا رہا ہے، بلکہ باذن الموکلہ وکیل بنا رہا ہے۔ لڑکی کی طرف سے صراحتاً نہ ہو لیکن دلالتاً سب لڑکیوں کو معلوم ہے کہ کلو کو جو وکیل بنایا جا رہا ہے یہ نکاح خود نہیں پڑھائے گا۔ تو اجازت ہے کا مطلب یہ ہوا کہ جا کے امام صاحب سے نکاح پڑھوا دے میرا۔ تو وکیل کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ آگے کسی کو جا کر وکیل بنا دے۔ ایک بات تو یہ آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی جب نکاح کی اجازت دے، کسی کو وکیل بنائے، تو لڑکے کا متعین ہونا ضروری ہے۔ بھائی نکاح کی اجازت ہے، ہاں جی اجازت ہے، تو لڑکا تو متعین نہیں کیا، کس سے اجازت ہے؟ آفتاب سے تیرا نکاح کرا دیں، اس کی اجازت ہے۔ اگر آفتاب متعین ہو گیا نام لے کر تو ٹھیک۔ اچھا صراحتاً متعین نہیں کیا، دلالتاً متعین ہے، عرفاً متعین ہے، پہلے سے آفتاب سے منگنی ہوئی ہے، سیٹنگ ہوئی ہے، بارات اس کی آئی ہے، جب بھی متعین ہے۔ اب آفتاب کے علاوہ کوئی سے نکاح پڑھا دیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ لڑکا نامزد متعین نہیں کیا، فی ضمن العام، ضمن العام کیا ہے؟ یعنی اس سے کہا تیرے چچا کے لڑکے سے نکاح پڑھا دیں، ہاں پڑھا دو۔ کتنے ہیں چچا کے لڑکے؟ 6 ہیں، تو 6 میں سے ایک متعین نہیں کیا، تو گویا 6 کے 6 میں سے ہر ایک سے نکاح کے لیے اس نے اجازت دی کہ جس سے چاہے پڑھا دو۔ تو لڑکا اگر متعین کر دیا، چاہے نامزد ہو کر متعین ہو یا فی ضمن العام، فی ضمن العام تیرے چچا کے لڑکوں سے نکاح پڑھا دے، چچا کے لڑکے متعدد ہیں، یا اس سال جامعہ کے شعبے افتاء کے جو طلباء ہیں ان میں سے کسی سے نکاح پڑھا دیں، پڑھا دو۔ تو فی ضمن العام گویا اس نے افتاء کے طلباء میں سے کو اجازت دی، افتاء کے علاوہ مولویت دورے میں ہے طلباء، ان سے نکاح نہیں پڑھا سکتے۔ تو چاہے نامزد اجازت ہو یا فی ضمن العام شوہر متعین ہو، لڑکے کا متعین ہونا کسی حد تک ضروری ہے۔ لِتُظْهِرَ الرَّغْبَةَ فِيهِ أَوْ عَنْهُ، کیوں ضروری ہے؟ اسی پر مدار ہی ہے، نکاح کا مدار ہی اسی پر ہے۔ آپ سوچ کے دیکھو، آپ کا مدار اسی پر ہے۔ رخسانہ سے کہیں نکاح پڑھا دیں تو تم کہتے ہیں اس سے کون نکاح کرے گا؟
اور اگر جو ہے آپ سے کہیں عریشہ سے نکاح پڑھا دیں، ہاں جی 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 بہت اچھا جلدی پڑھاؤ. تو ایسے ایک لڑکی پسند ہے، دوسری پسند نہیں ہے، ایسے ہی لڑکی کو بھی ایک لڑکا پسند ہے، دوسرا پسند نہیں ہے، تو رغبت یعنی اجازت کسی لڑکے کے لیے ہوگی اور کسی لڑکے کے لیے اجازت نہیں ہوگی. ایک شکل تو یہ متعین کرے. دوسری شکل، اگر متعین نہیں کیا تو اجازت کو اجازت نہیں سمجھا جائے گا. لڑکی سے پوچھا تیرا نکاح پڑھا دو تو یہ اجازت نہیں ہوگی جب تک لڑکا متعین نہ ہو. دوسری شکل تفویض کی ہے. جیسے تفویض طلاق پڑھا نا تم نے، کہ اپنی طلاق کا اختیار دوسرے کو سونپ دینا. وہ بیوی کو سونپ دو یا کسی دوسرے کو سونپ دو. اسی طرح تفویض نکاح ہے، اپنے نکاح کا اختیار دوسرے کو دے دینا. کسی لڑکی نے آپ کو اختیار دے دیا آپ کسی سے میرا نکاح کرا دو، تو اب لڑکا متعین کرنا لڑکی کا کام نہیں. گویا لڑکی نے یہ کہا کہ میں اپنے لیے اتنی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اپنے لیے کوئی اچھا لڑکا متعین کر سکوں. کون اچھا ہے کون خراب ہے یہ مجھے نہیں پہچان ہوگی، آپ میرے لیے زیادہ صحیح متعین کر سکتے ہیں. تو آپ کو اختیار ہے جس سے چاہے نکاح پڑھائیں، پھر لڑکے کا متعین ہونا ضروری نہیں. تفویض والی شکل میں دو باتیں ہو گئی، ایک تو وکیل کی اور ایک لڑکے کی. تیسری بات یہ ہے کہ مہر کا معلوم ہونا وکالت کے درست ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. لڑکا متعین ہو گیا، بس آپ کو کہا فلاں لڑکے سے نکاح پڑھا دو، کافی ہے. اب وہ کتنے مہر پر پڑھا دے، مہر کا متعین ہونا ضروری نہیں ہے. مہر متعین خود بخود ہو جاتا ہے. لیکن بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر عرف کے مطابق مہر متعین کیا، مہر نہیں متعین کیا تو کوئی بات نہیں، پھر تو مہر مثل لازم ہو جائے گا. لیکن اس نے مہر متعین کیا اور کم مہر متعین کر دیا، تو ایسی صورت میں یہ کہتے ہیں کہ درر وغیرہ میں جس کو ابن الحمام نے رد کیا ہے کہ عرف کے مطابق یعنی مہر مثل کے قریب اگر اس نے مہر متعین کیا تو نکاح درست ہوگا، اور مہر صحیح متعین نہیں کیا تو نکاح درست نہیں ہوگا. لیکن اس کو ابن الحمام نے تردید کی ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، مہر کی تعین ضروری نہیں ہے. اب دیکھو یہ عبارت ذرا، جلدی آؤ عبارت. اللہ اللہ، دیکھو وَلَوِ اسْتَأْذَنَهَا فِي مُعَيَّنٍ، اگر متعینہ لڑکے کے لیے اس سے اجازت چاہی، فردت، اس نے اس نکاح کو نہیں آگے ہی عبارت ہے وَلَوِ اسْتَأْذَنَهَا، اگر اس سے اجازت چاہی، فَسَكَتَتْ، وہ خاموش رہ گئی، فَوَكَّلَ مَن يُزَوِّجُهَا، تو اس نے وکیل، اب جیسے گھر میں گئے نا وَلَوِ اسْتَأْذَنَهَا، اس سے گھر میں جا کے پوچھا آفتاب سے تیرا نکاح کرا دیں، فَسَكَتَتْ، وہ چپ رہ گئی، یہی وکیل بنانا ہوا. کلو نے اجازت چاہی تھی، اس کے چپ ہوتے ہی کلو اس کا وکیل بن گیا. فوکلا، اب یہ کلو گیا مسجد میں تو وکلا من یزوجها، اس نے اس کو وکیل بنا دیا جو اس کا نکاح پڑھائے. وہ کون ہے؟ امام صاحب. ممن سماہ، کس سے پڑھائے؟ اس سے جس کو اس نے متعین کیا یعنی آفتاب. جازا ان عرف الزوج والمہر، یہ کب درست ہے؟ جب زوج اور مہر معلوم ہو. مہر کے بارے میں بھی بتاؤں گا نیچے. کما فی القنیتی واستشکلہ فی البحر، البحر الرائق میں اس پر اشکال کیا
بأنه ليس للوكيل أن يوكل بلا إذن کہ موکل کی اجازت کے بغیر آگے کلو نے وکیل بنا دیا، یہ درست نہیں ہے. فمقتضاہ عدم الجواز، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے. او انہا مستثنات، یا یوں کہا جائے کہ یہ مستثنا ہے باب الوکالت کے اس ضابطے سے. ان علمت بالزوج، اوپر کہہ دیا انہوں نے مہر اور شوہر دونوں، ایسا نہیں. ان علمت بالزوج، اگر اس کو شوہر کا پتہ ہے، انہو من ہوا، کہ وہ شوہر کون ہے، لتظہر الرغبت فیہ او عنہ، تاکہ اس میں رغبت یا اس سے اعراض کا اظہار کر سکے. ولو فی ضمن العام، لڑکا متعین ہے چاہے نامزد یا عام کے ضمن میں. کجیرانی، جیسے اس سے کہا کہ اس نے یوں کہا میرے پڑوس میں سے کسی سے نکاح پڑھا دو. او بنی عمی، یا میرے چچا کے لڑکوں میں سے. لو یحصون، اگر وہ متعین سے ہیں. وإلا لا، اور اگر لڑکے کی تعین نہ عمومی طور پر ہوئی نہ خصوصی طور پر، پھر اس کی طرف سے اجازت اور توکیل درست نہیں ہوگی اور اس کا نکاح پڑھانا درست نہیں ہوگا. ہاں، ایک صورت میں درست ہو سکتا ہے، ما لم تفوض له الامر، جب تک کہ وہ معاملے نکاح اس کو تفویض نہ کر دے. تفویض کر دیا تو لڑکے کی تعین ضروری نہیں، تعین بھی اس نے وکیل پر ہی چھوڑ دیے. للعلم بالمہر، مہر کا متعین ہونا ضروری نہیں. وکیل کہا گیا یشترط، کہ مہر کا متعین ہونا بھی شرط ہے. متاخرین کا قول یہی ہے. بہر عن الذخیرہ واقرہ المصنف، مصنف علیہ الرحمن نے شرح من الغفار میں اسی کو ثابت رکھا ہے. وما صححہ فی الدرر عن الکافی، اور جس کو صحیح قرار دیا ہے درر میں کافی سے نقل کرتے ہوئے، ردہ الکمال، کمال ابن الحمام نے فتح القدیر میں اس کی تردید فرمائی ہے. وَقَذَا إِذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ عِندَهَا، اور یہی حکم ہے اس صورت میں جب ولی نے اس کی موجودگی میں، عندہا اس کے پاس، بحضرتہا اس کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا. لڑکی سامنے بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی آپ کے نکاح میں دی، آپ نے کی قبول؟ آفتاب نے کہا کی قبول. وہ چپ بیٹھی رہی. فسکتت، تو اس کا خاموش رہنا رضامندی کی دلیل ہے. صح فی الاصح ان علمت ہو، اگر اسے آفتاب کا یعنی لڑکے کا پتہ ہے، لڑکے کی تعین ہونی ضروری، کما مرہ جیسے ابھی اوپر گزرا. والسکوت کالنطق فی 37 مسئلہ، اور سکوت نطق کے درجے میں ہوتا ہے 37 مسئلوں میں جو مذکور ہیں الاشباہ والنظائر میں. ایک ساتھ انہوں نے مثالیں تتبع تلاش سے اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہیں. احصاء پر ان کا دعویٰ احصاء ادعائی ہے، حصر ادعائی ہے. حصر جو ہے آخری درجے میں نہیں ہے، یعنی اس سے زیادہ بھی مثالیں مل سکتی ہیں. انہوں نے 37 مثالیں ایسی پیش کی ہیں کہ جہاں سکوت نطق کے درجے میں ہوتا ہے. ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے. فَإِنِ اسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ الْأَقْرَبِ، یہاں سے دوسرا مسئلہ ہے. جزاکم اللہ.